وہ وہابی مولانا کہتے ہیں کہ جی اس نے کہا ہے کہ نبی تے شاہی کوئی نہیں، بولے اعوذ باللہ تعالی، اور میں نہیں کہا، میں کہ میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، میں کیا ہاں ہوں سمجھ لگی ہے؟ آپ کا ایک عالم دین سے، یا آپ ان کو جو بھی آپ سمجھتے ہیں، میں عالم دین سمجھتا ہوں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے اختلاف ہوتا ہے، اور جب اختلاف ہوتا ہے تو اب آپ کی زبان جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ آپ نے فرمایا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے، تیرے وجود پر تھو، تیرے کردار پر تھو، تیرے نظریے پر تھو، تیرے نصب العین پر تھو، ابھی نصب العین تھوک رہا ہوں میں سن لیجئے، پھر سن لیجئے، پھر اکٹھے ہو کے تیرے نصب العین پر تھو، تیری سیرت پر تھو، تو بدبخت ہے، تو گھمنڈی ہے، تو ذلیل ہے، تو جھوٹا ہے، تو مکار ہے، تو دجال ہے، تو رسوائے زمانہ ہے، تو رافضی ہے، تو قادیانی نواز ہے، تو بازاری چھوکرا ہے، تو 2 ٹکے کا انسان ہے، تو بیہودہ ہے، تو خبیث انسان ہے، تو کچھ اضافے بھی آپ کہہ رہے ہیں بہرحال، نہیں کچھ اضافے کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں ایک اضافہ ہو، چلے ایک اضافہ، میں نے پہلے گفتگو میری ہے، میں نے کچھ اضافے لگ رہے ہیں نہ ایک اضافہ چلے ہو، ٹھیک ہے علامہ ابتسام، کیونکہ یہ باتیں ویسے ابھی کم ہے اس کی شان میں میری نظروں میں، نہیں میں کہہ رہا ہوں میری نظروں سے شان میں باتیں کم کہ ہیں، لفظ ہے، میں کم کیے زیادہ نہیں کیے، میں کچھ اور بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ الفاظ ایسے اس کی سیرت کا حتہ نہیں کر سکتے میری نظروں میں۔ اب پھر سن لیجئے، میں دوبارہ سے شروع نہیں کریں آپ یہیں سے بات کنٹینیو کریں، نہیں تیرے نہیں آپ، میں پہلے کہتا ہوں میں نے پہلی باتیں کی ہیں، کچھ اضافہ لگا مجھے، ہو سکتا ہے میں نے اس سے باتیں بھی زیادہ کی ہوں، آپ نے کچھ کم بتائی ہوں، سوال تو کر لینا، کر لیں تیرے وجود پر تو، تیرے کردار پر تو، تیرے نظریے پر تو، تیرے نصب العین پر تو، تیری سیرت پر تو بدبخت ہے، تو گھمنڈی ہے، تو ذلیل ہے، تو جھوٹا ہے، تو مکار ہے، تو دجال ہے، تو رسوائے زمانہ ہے، تو رافضی ہے، تو قادیانی نواز ہے، تو بازاری چھوکرا ہے، تو 2 ٹکے کا انسان ہے، تو بیہودہ ہے، تو خبیث انسان ہے، تو ذلیل انسان ہے، سامنے آ بغیرت، سامنے آ چوہے، 24 گھنٹے بھونکنے والے بغیرت چوہے سامنے آ، بغیرت سامنے آ، تیری شکست ابلیس کی شکست ہے، بکواسی بغیرت سامنے آ، ممبر رسول پر بیٹھ کر، میں آپ کے 11 ایم اے کو جو ایم اے کیے ہیں ان کو ایک طرف رکھیں، ایم فل جو کیا ہے اس کو ایک طرف رکھیں، پی ایچ ڈی جو کر رہے ہیں اس کو ایک طرف رکھیں، حافظ قرآن جو ہیں اس کو ایک طرف رکھیں، ممبر رسول پر بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر یہ ساری آپ نے گفتگو کی، اور میں معذرت چاہتا ہوں میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتا، میرے لیے آپ قابل احترام ہے، لیکن یہ بازاری زبان اور گھٹیا کردار کشی، کیا آپ کو یہی قرآن نے سکھایا؟ کیا آپ کو یہی دین نے سکھایا؟ اور کیا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے؟ رسول اللہ کا اسوہ حسنہ یہ تھا کہ جو بندہ اخلاق کے دائرے میں، جو بندہ تہذیب کے دائرے میں، جو بندہ تعلیم کے دائرے میں، دلیل کے دائرے میں رہ کے بات کرے، مجھے بھی اس سے وہی سلوک کرنا چاہیے۔ اور دوسری مجھے بات حاصل ہوئی کہ جو بندہ تجاوز کرتے کرتے کتاب اللہ کو نہ چھوڑے اور بغیر ترجمے کے پڑھنے کو اس کو فرینچ زبان میں گالیوں سے تعبیر کرے، اور جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرے کہ ان کے بارے میں علماء یہود یہ بات ہے بلا دلیل کہ وہ کہتے تھے، اور صرف اپنی ضد اور انات کے اندر یہاں تک پہنچ جائے کہ وہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے قرآن میں استعمال کی ہے، اور فتن کا ترجمہ لڑکے کی بجائے چھوکرا کرے صرف اپنی انانیت اور سکین پہنچانے کے لیے۔ جو بندہ سیدنا امیر معاویہ، سیدنا عمر بن العاص، سیدنا مغیرہ بن شعبہ کے کندھوں کے اوپر جو ہے خنزیر کے قدم کو رکھنے کی بات کرے، جو بندہ جو ہے اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں تبرعی لہجہ اختیار کرے، جو بندہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو ہے ظالم قرار دے، جو بندہ جو ہے امام ابو حنیفہ کو کے ساتھ تعبیر کرے، جو بندہ جو ہے اسی طرح ان کی فقہ کے ملا علی قاری حنفی کو جو ہے بونکرے کا ساتھ تعبیر کرے، جو بندہ جو ہے علماء اسلام کے بارے میں اس طرح کی لب کشائی کرے کہ ان کو ٹومی ٹومی کہہ کے پکارے، جو بندہ شیوع الحدیث کو پاگل کتوں کے ساتھ تعبیر کرے، تو اگر میں نے اس کے بارے میں اس طرح کی بات کر دی تو میرا نہیں خیال کہ میرا ایک لفظ بھی اس کے لفظ کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہ جو جتنی آپ نے باتیں کی ہیں یہ میں آگے آئیں گی اور ان پہ ہم ون ون بات کریں گے، لیکن آپ نے یہ سارا کچھ کیا بقول آپ کے کہ صحابہ رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن، اور ان میں چونکہ انہوں نے گستاخانہ کلمات کہے، مجھے وہ جو مرضی کہتا رہا، میرا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان کے حوالے سے گستاخانہ کلمات کہے تھے، اس لیے آپ نے یہ بالکل سارے یہی الفاظ بات بولے۔ ہے۔ یہ بھی کافی اٹھایا، یہ تو ہر جمعے میں انہوں نے تماشا لگایا ہوتا تھا کہ جی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوکرا کہا ہے، بولے اعوذ باللہ تعالی، ظالموں اللہ کو جان دینی ہے، تم لوگ تو واقعی یہودی ایجنٹ نکلے ہو، میرے جملے کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹا۔ یہ بات میں نے یہودیوں کے ریفرنس سے کی تھی،
اور تم نے کہا کہ یہ کہتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, 180 ڈگری کا فرق پڑ جاتا ہے. نقل کفر کفر نہ باشد. اگر آپ کسی کافر کی نقل اتار رہے ہیں اور اس کے ریفرنس سے کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ کفر شمار نہیں ہوتا. مثلا اگر میں کہوں کہ قرآن میں آیا ہے کہ کافر کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے ہیں, نعوذ باللہ, وہ کہتے تھے یہ مجنون ہے, یہ مسحور ہے, اس پہ جادو ہوا ہوا ہے, یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں پڑھتا ہے, اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو صبح شام اسے قرآن سکھاتا ہے. توبہ توبہ توبہ. سب سے بڑھ کر ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے اوپر بدکاری کی تہمت لگا دی. اس سے بڑی کوئی تکلیف دی جا سکتی تھی رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن یہ اعتراضات ریپیٹ کرتے ہوئے ہم کبھی بھی اپنے ریفرنس سے کوئی بات نہیں کر رہے ہوتے. ان تمام اعتراضات کو جمع کر کے میں نے اردو کا محاورہ استعمال کیا تھا, اور محاورہ اسی زبان کا استعمال ہوتا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. یعنی ہم لوگ یروشلم کے پاسباں سفید داڑیوں والے بابے بیٹھے ہوئے, نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانند تھے نا, یہ ذہن میں رکھیے گا. سورۃ البقرہ میں, سورۃ الانعام میں آیا کہ یہ اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو. نبی علیہ السلام کی تو داڑھی پوری زندگی سفید ہوئی نہیں ہے. کہتے نہیں یہ لفظ دکھاؤ. اگر یہ اس طریقے سے لفظ دکھائے جانے والی اگر آپ بات ڈیمانڈ کریں گے تو تمہارے سارے قرآن کے ترجمے فارغ ہو جائیں گے. ہم قرآن کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس زبان میں اسے ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے لیے اس زبان کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو محاورے میں استعمال ہوتے ہیں. اس سے بڑھ کر سٹیٹمنٹ قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے. زید ابن ارکم کے اس واقعے کے حوالے سے جو صحیح بخاری میں رپورٹ ہوا, عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ان ذلیلوں کو نکالیں گے. نعوذ باللہ, رسول اللہ کو, صحابہ اکرام کو ذلیل کہا. زید ابن ارکم نے یہ بات سن لی, نبی علیہ السلام کو شکایت لگائی کہ یہ خبیث یہ بکواس کر رہا تھا. نبی علیہ السلام نے بلا کے پوچھا تو وہ انکاری ہو گیا, چٹا جھوٹ بول دیا اس نے. زید ابن ارکم بڑے پریشان ہوئے اس حوالے سے, اور گھر بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ کو اس نوجوان لڑکے پر اتنا پیار آیا کہ قرآن میں ان کے حق میں آیات نازل کر دی. سورۃ المنافقون میں ایگزیکٹ وہ گستاخانہ الفاظ نقل کیے کہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ذلیلوں کو نکالیں گے. یعنی صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذلیل کہا. پھر اللہ نے کہا کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے, اس کے رسول کے لیے ہے, اور اہل ایمان کے لیے ہے, مگر منافقین نہیں جانتے. مزے کی بات آپ کو بتاؤں, یہ حدیث بیان کرتے ہوئے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان القرآن میں چھوکرے کا ورڈ یوز کیا ہے, کیونکہ ان کی اردو شستہ تھی. انہوں نے کہا کہ وہ جو چھوکرا تھا نا زید ابن ارکم, اس کے حق میں قرآن نازل ہوا اور اللہ نے کہا کہ وہ چھوکرا صحیح کہتا تھا, عبداللہ ابن ابی غلط کہہ رہا تھا. اب چونکہ ڈاکٹر اسرار نے ان فرقوں کی منجی نہیں نہ ٹھوکی تھی, یہ بیان القرآن کے الفاظ ہیں, میں ویڈیو میں لگاؤں گا. یہ بکواس اس نے کی. وہاں موجود تھے ایک نوجوان زید ابن ارقم, انہوں نے جا کے حضور کو بتا دیا. حضور نے بلایا, نہیں جی جھوٹ بات ہوں, میں نے نہیں کہا. یہ چھوکرے نے پتہ نہیں کہاں سے سن لیا, یہ چھوکرا کیا ہے یہ, اور آپ اس کی بات مان رہے ہیں میرے معاملے میں. خاموش رہے حضور. پھر یہ آیات اتر گئی جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا. پھر یہ آیات اتر گئی جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا. پھر یہ آیات اتر گئی جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا. ہم نے سن کے تو نہیں کہا کہ انہوں نے زید ابن ارکم کو چھوکرا بول دیا. او بھائی, نوجوان لڑکے کو چھوکرا ہی بولا جاتا ہے اردو میں.
डिक्शनरी इज ऑलवेज अथॉरिटी. डिक्शनरी उर्दू की खोल लें, उसमें छोकरा वर्ड देखें, आगे लिखा होगा नौजवान लड़का. छोकरे का वर्ड कुरान में भी मौजूद है. हमने एक छोकरे को सुना है जो हमारे बुतों का जिक्र बुराई से करता है, जिसका नाम इब्राहिम है, सूरतुल अंबिया में. ज़ाहिर नौजवान थे. तो इस वर्ड के ऊपर कैसे इतराज हो गया, और वो भी जब काफिरों के एतबार से इस्तेमाल हो रहा है. ना वर्ड के ऊपर इतराज होगा और ना काफिरों के रेफरेंस से जब बात हो रही है इस पे कोई इतराज बनता है. अच्छा, आप जिनके लिए आपने बोले जरा उनका भी उसवा हसना देख लीजिए. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता. अल्लाह के बाद नबी कोई शक नहीं. अल्लाह की मखलूक़ात नबी के हम अल्लाह कोई हो ही नहीं सकता. हमारी जाने कुर्बान. बेशक बेशक. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर कहा गया, दीवाना कहा गया, कहानियां सुनाने वाला कहा गया. हजूर की झूठी किरदार कुशी की गई. कभी आप पर कूड़ा फेंका गया, कभी इबादत करते हुए जानवर की आप पे उजड़ी डाल दी गई. आपके प्यारों पर जुल्म हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों पर तशद्दुद हुआ. बेशक. कभी आपके मुंह से, अब अपने सारे अल्फाज आपने ज़हन में रखिए. बिल्कुल रखे, मैं करूंगा बात. मैंने पहली बात तो आपको वादे कर दी, मेरा कोई लफ्ज़ मिर्जा जेलमी के लेवल का नहीं. ये मैंने बता दिया आपको. कभी आपके यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से कोई एक लफ्ज भी वो निकला उसके उस तरह का जो आपने इंजीनियर मोहम्मद. अच्छा, अब मेरी बात सुन लें. कुरान मजीद की वो आयत है बय्यिनात, जिनका अल्लाह तबारक व तआला नबी के दुश्मनों को एड्रेस किया. उतुल्लुम बाद दाली का ज़नीम का अल्फाज इस्तेमाल किए. यानी तर्जुमा क्या? इसका तर्जुमा यह है कि वो वलदुल यानी बद असल है, यानी वलदुल हराम है. उन लोगों के बारे में जो नबी के मुखालिफीन है. जब अल्लाह ने अल्फाज इस्तेमाल किया तब्बत यदा अबी लहब, तब की पूरी सूरत लहब को नादिल किया. जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन और मुआनिदीन के बारे में सख्त रवैया अपनाब किया, तो मुझे बताया जब इमाम खड़ा होता था नमाज की हालत में, जब इन आयात बय्यिनात की तिलावत किया करता था, तो क्या उससे हलाक की जो कोई दरियाँ उड़ी होती थी? क्या उससे हलाक पमाल हो रहा था? क्या उससे कोई ऐसी बात हो रही होती है जिसको आप कहें ये बात हलाकी? मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी वसल्लम की तिलावत नहीं करते आयात की. मैंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयात की तिलावत नमाज में करते थे कि नहीं? मैं देखें, एक है अल्लाह ताला. आप अल्लाह के अल्फाज को नबी अपनी बात में तिलावत करते थे कि नहीं? आपने मिंबर रसूल की बात, मिंबर रसूल से भी ज्यादा यानी कि फर्दी बात नमाज है ना. तो नमाज में जब इन आयात की तिलावत थी, इसमें कोई बात हलाकी वाली बात होती थी? अब नबी उसवे की बात हो रही है ना. उसवे नमाज पढ़ना किसका उसवा बताएं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि तो वसल्लम. नबी नमाज में जब इन आयात बय्यिनात की तिलावत कर रहे थे, इससे कौन सी बात हलाकी होती? मैं अब सवाल नहीं समझ पाया. मैंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकला हुआ कोई एक. मैंने आपको यही बताया जब अल्लाह ताला ने जो अल्फाज नादिल फरमाए, नबी उनकी तिलावत फरमाते थे कि नहीं? अच्छा, तो फिर इसका मतलब तिलावत फरमाते थे नहालते बाद आपने चूंकि इसमें मुनाजरे में आ गए. मुनाजरे में नहीं आया, मैंने वो बात की हक है. मैं अभी आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में पत्थर मारे, अंगूरों के बाग में पनाह ली, और कहा जाता है कि इतना खून था कि आपके जूते खून से भर गए थे. क्या फरमाया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के बारे में? अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून. अल्लाह मेरी कौम के लोगों को हिदायत दे, मुझको पहचानते नहीं. आप अगली बात जरा सुन लें, इसके मुतबादिल पहलू भी जरा सुन लें. क्या आप मुतबादिल पहलू जरा सुने? क्या वो बंदा जिससे काब इब्न अशरफ या अबू राफे यहूदी, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखियाँ की, क्या उनको कैफरे करदार तक पहुँचाने के लिए लश्कर रवाना नहीं किए गए? और क्या काब इब्न अशरफ के जराइम में ये बात शामिल नहीं कि वो मुसलमान औरतों की तशबीब करता था? क्या उसके जराइम में बात शामिल नहीं कि मुसलमान औरतों से हलाक बाहता गुफ्तगू करता था? जो बंदा मुसलमानों औरतों से हलाक बाहता गुफ्तगू करे, वो बंदा तो वाजिब गर्दन ज़दनी है. और जो बंदा काबर साहबा कराम के बारे में आए रोज सबर्राई लहजा इख्तियार करे और कुरान जी की बगैर मफहूम तिलावत को गालियों में तबदील करे, मुझे बता चुके हैं मुझे बता चुके हैं. तो यही बता रहा हूं आपको. मैंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जाने कुर्बान है उनके ऊपर, और उन पर डायरेक्ट हमला हुआ, भागकर जान बचाई. सुना उनके पीछे बच्चे लगा दिए थे, वो पत्थर मारते थे. आपने अभी तक मुझे एक बात ऐसी नहीं बता सके, मैं आपको मात्र कहूंगा, आपको ऐसी बात भी एक भी नहीं बता सके जिसमें मेरा एक लफ्ज भी मिर्जा जेलमी के उन अल्फाज के बराबर उसने काबिरीन उम्मत के लिए किए हैं. मेरा कोई लफ्ज उसके लफ्ज के बराबर नहीं. मेरा एक लफ्ज उसके बराबर नहीं, यानी कि वो भोंकने के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, खंजीर कदम के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं. कह रहा हूं कि मैं उस पे आता हूं, उस पे आता हूं, लेकिन मैं सिर्फ आपको अभी बता रहा हूं कि एक वो मुल्क जो पहले ही फिरका वारियत में डूबा. पहली बात तो ये आप सुन लें, पहली बात हम नबी जेलमी कोई फिरका नहीं है. एक मिनट ठहरे, वो फितना है. मेरी सुन लें. अगर तो हमने कोई शिया सुन्नी तकफीर की बहस की है, अगर हमने किसी बरेलवियों के ऊपर कोई फतवाबादी की है, अगर कोई हमने देवबंदियों को बुरा भला कहा है, अगर हमने जमात इस्लामी के बारे में कोई ऐसी कैरेक्टर असैसिनेशन की है या डॉक्टर सरार साहब के बारे में बात की है, तो फिर तो आप मुझे बात करें. इवन गामदी साहब के बारे में बताएं. अगर आप कादियानियों के बारे में या मिर्जा जेलमी के बारे में किस तरह की बात करते हैं, तो उसने एक ऐसा रवैया अपनाया है
اس ایک ایسا یعنی کہ معاشرے کے اندر ایک ایسا ٹرینڈ سیٹ کیا سر، ہے. اگر مجھے کوئی بندہ گالی دے گا نا سر، تو میرے لیے واللہ اس کی کوئی اہمیت نہیں, لیکن کوئی بندہ کسی صحابی کو گالی دے گا نا, سر، میں آپ کو کر لوں چھوٹی درس, جو بندہ کہتا ہے نا امام ابو حنیفہ, میں ان کا مقلد نہیں ہوں, میں انڈیپینڈنٹ ہوں. اور کہہ رہا کون ہے وہابی, کہتا ہے جی اس نے تو کہا ہے حسن تے شاہی کوئی نہیں, وہ تو اڑا کے لینا دینا حسین نال ہے یزیدیو, حسن تے شاہی. اور پھر کہتا ہے میں شیعہ علماء سے پوچھتا ہوں کہ اب وہ کدھر ہے, اہل بیت کی اتنی توہین ہو رہی ہے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے حسن تے شاہی کوئی نہیں. بھائی شیعہ علماء نے وہ کلپ دیکھا, مجھ سے رابطہ کیا, میں نے پوری ویڈیو بھیجی اور انہیں بات سمجھ آ گئی. بات تمہیں بھی سمجھ آئی ہوئی ہے کہ میں نے کیا بات کی تھی, اس لیے شیعہ باہر نہیں نکلے ہیں, ورنہ آپ کو پتا ہے شیعہ چھوڑتے ہیں, چھوٹی سی بات بھی پکڑ لیتے ہیں, اور اکثر اوقات وہ صحیح پکڑ رہے ہوتے ہیں. اتنا بڑا ہنگامہ میرے خلاف کھڑا ہو جانا تھا, یہ بات ہی کچھ اور ہو رہی تھی. یہ الزامی جواب کے طور پر ہو رہی تھی کہ صلح حسن کے پیچھے جو تم جا کے چھپتے ہو, تو وہابیو تم تو کہتے ہو کہ قرآن و حدیث کے مقابلے پہ کوئی چیز نہیں مانی جائے گی, ہم تمہیں 2812 تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس اے عمار, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلاتی ہوگی. ہم تمہیں نبی کی حدیثیں سنا رہے ہیں اور تم آگے صلح حسن کے پیچھے چھپتے ہو. تو یہ تو تمہاری ڈاکٹرن تھی نا کہ رسول اللہ کے مقابلے پہ کسی شخص کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ پھر حسن تو شاہی کوئی نہیں ہے. جب نبی علیہ السلام کی حدیث آ گئی, یہ حضرت حسن کو نہیں میں کہہ رہا تھا کہ تسی شاہ کوئی نہیں ہو. یہ بات اس طرح ہوئی تھی. انہوں نے کلپ کاٹا, حسن تے شاہی کوئی نہیں, حسن تے شاہی کوئی نہیں. کنہوں نے, کہ جن کے ماموں نے اپنے دربار میں حسن کی شہادت کے اوپر جو زہر دے کر ہوئی انا للہ بھی نہیں پڑھنے دیا. لو سامو, اب تم نے مجھے چھیڑا ہے تو میں بتاتا ہوں کہ حسن تے شاہی کوئی نہیں, یہ عقیدہ تمہارے ماموں کا تھا.